ہمیں جوائن کیا ہے فہد حسین صاحب نے. سر بہت شکریہ, مجھے بہت خوشی ہے آپ فرسٹ ٹائم میرے پروگرام میں آئے ہیں, اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ابھی اگر ہم بات کریں اس وقت جو ملکی حالات جا رہے ہیں, اس ملکی حالات میں کہیں نہ کہیں احتجاج دھرنے ہمیں تھوڑا اپسیٹ کر دیتے ہیں. جب بھی پی ٹی آئی احتجاج کی کال دیتی ہے ہمیں یہی لگتا ہے کہ جی ابھی کنٹینرز لگ جائیں گے, اسلام آباد بند ہو جائے گا. اب پی ٹی آئی نے پہلے 5 اگست کو احتجاج کی کال دی, اس سے پہلے حکومت نے پکڑ دکڑ شروع کر دی, جو بھی مطلب 1100 کے قریب انہوں نے کہا کہ لاہور سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اب 14 اگست کا ایک احتجاج ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی والوں کو اجازت دے دی جائے کہ کر لیں اپنا شوق پورا کر لیں؟ وہ یہ احتجاج بھی کوئی اتنا کامیاب نہیں تھا, بٹ دے آر بلیمنگ نون لیگ کہ جی انہوں نے ہماری پکڑ دکڑ کی, ہمارے لیے بڑے مسئلے بنائے, اور یہ اگر سب ختم ہو جائے اور ان کو احتجاج کرنے دیا جائے تو لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ پی ٹی آئی کتنے پانی میں ہے. What do you say؟ دیکھیے آپ کی جو لاجک ہے اس سے تو میں آرگیو نہیں کر سکتا, کیونکہ لاجک تو وہ ٹھیک ہے, اصولاً ایسے ہی ہونا چاہیے, لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ ایسا نہیں ہوگا, نہیں ہوگا ایسے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے گورنمنٹ نے ایک آپ اس طریقے کی ایک پریسیڈنس بنا لیا ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی طریقے سے سڑکوں پہ کسی بھی طریقے کا شو آف پاور کرنے کی اجازت نہیں دینی. اچھا, اب اس کے پیچھے ان کے پاس جو منطق ہے, جو لاجک ہے, جو اپنی دلیل وہ پیش کرتے ہیں, وہ 26 نومبر والی کرتے ہیں کہ جب بھی آتے ہیں مار دھاڑ ہوتی ہے, ہاں, اور پرتشدد قسم کا احتجاج ہوتا ہے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ اب گورنمنٹ کے پاس اتنا ایڈوانٹیج آ گیا ہے ہر حوالے سے, یعنی اقتدار میں تو ہیں ہی ہیں, ان کی وہ جو اقتدار میں رہنے کی جو ان کے جو لیورز ہیں وہ مزید مضبوط ہو گئے ہیں. ایگزیکٹو پاور کا جو وہ مظاہرہ ہے وہ ہر وقت کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں نمبرز ان کے اور زیادہ سٹرونگ ہو گئے ہیں. جو انٹرنیشنلی ایک خطرہ تھا یا خدشہ تھا یا ان کو ڈر تھا کہ جی ہمارے اوپر بڑا دباؤ آئے گا خصوصاً امریکہ سے, وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب حکومت تو بڑی ریلیکسڈ ہے, لیکن اس ریلیکسڈ اسٹیٹ آف مائنڈ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جی اب اگر ہم, کیونکہ ہمارے پاس ایک اپر ہینڈ آ ہی گیا ہے, تو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اسپیس نہیں دینی. تو حقیقتاً جو آپ بات کر رہی ہیں ایک جمہوری طور طریقہ تو وہی ہے, لیکن پاور پالیٹکس میں اس ٹائم گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. تو یہ تو گری ہوئی دیوار ہے. چلیں آپ کی بالکل ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے احتجاج کرنا, اور پھر پی ٹی آئی کو ایک موقع مل جاتا ہے نا بلیم گیم کا. سر اب اگر پی ٹی آئی کے گھیرے تنگ کرنے کی بات کی جائے, نا اہلیاں, ای سی پی نے پہلے تو وہ جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ آیا اس کو 1 سال تک سنا ہی نہیں, اس کی 2 وضاحتیں بھی آ گئیں, اردو میں بھی آئی, انگریزی میں بھی آئی, لیکن فوراً سے ڈیسیٹ کر دیا گیا سب کو. اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ جتنے بھی ڈیسیٹ ہیں ان کے ضمنی انتخابات ہوں گے, مین وائل جو یہ پی ٹی آئی کے ڈیسیٹ ہوئے ہیں اگر یہ اعلیٰ عدلیہ سے اپنے حق میں کوئی فیصلہ لے آتے ہیں تو وہ جو بیچارے ان کی جگہ پہ آئیں گے, اور اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے اگر آپ بالکل قانون کی جو لاجک ہے اس کے تحت چلیں تو پھر تو یہی ہوگا کہ اگر ان کو عدالت سے ریلیف ملتی ہے تو تب تک اگر الیکشن ہو چکے ہیں اور کوئی جیت چکا ہے تو ریورسل ہوگا. صحیح. لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کتنی جلد بازی کی گئی ہے, انہوں نے تو ویٹ ہی نہیں کیا. اچھا, جلد بازی کیوں کی ہے؟ وہ اس لیے کی ہے جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے یا سسٹم کی طرف سے یا جو 1 پیج کا ہائبرڈ سسٹم اس کی طرف سے یہ بالکل ایک کلیئر فیصلہ ہے کہ ہم نے ان کو 1 انچ اور نہیں لینے دینی جگہ, وچ مینس کہ جہاں جگہ سے یہ دبتے ہیں ان کو دبانا ہے, سڑک میں بھی دبانا ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی دبانا ہے, عدالتوں میں بھی دبانا ہے, ہر طرف سے یہ ہو رہا ہے. اور اس کے پیچھے جو ریزن دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کی پوزیشن میں کوئی لچک نہیں دکھائی نظر آ رہی, تو پھر گورنمنٹ کیوں دے. یہ وہ لاجک ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں کہ جی اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے تو کسی سے بات نہیں کرنی, صرف احتجاج ہی ہوگا, جو کہ وہ کہتے ہیں جن سے بات کرنی ہے انہی سے, ہاں وہ تو خیر obviously وہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں, تو پھر ادھر سے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا جی پھر اگر احتجاج ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی یہی ہے. تو بیسکلی مجھے کہیں سے بھی کوئی یعنی ذرہ برابر بھی امکان نظر نہیں آ رہا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی بھی طریقے سے برف پگھلے گی. تو سر اب ہر دفعہ ایک سیزن 2 بھی آتا ہے, اب جب سیزن 2 آئے گا تو پھر تو اس حکومت کے لیے کتنے مسئلے بنیں گے. یہ لوگ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ آج یہ لوگ ان کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں, کل وہ ان کا گھیرا تنگ کریں گے. سیزن 2 سے مراد آپ کی ہے کہ جب یہ حکومت یہ اپوزیشن میں ہوں گے اور وہ حکومت میں ہوں گے. اتنی دور اگر کوئی سوچتا ہوتا تو ہمارے پاکستان کے حالات یہ نہ ہوتے. یہ 70 سال سے ہو رہے ہیں, ابھی بھی اگر نہیں ہم نے لائسنس. انفارچونیٹلی دیکھیے ہمارے یہاں کوئی یہ نہیں سوچتا. جب اس سے پہلے کی گورنمنٹ تھی, خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, جو کچھ وہ کر رہے تھے انہیں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نہ کریں, کل کو آپ کے اوپر بھی
یہی مشکلات آئیں گی. بالکل. بس ہوئی اس سے پہلے جو سو یہ ہمارا ایک سائیکل ہے, اس سے کوئی نہیں سیکھتا. اس وقت بھی دیکھیے ایگزیکٹو ڈریون سسٹم ہے. صحیح. میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ نارملی جو ہمارا جو ایک جمہوری نظام ہے اس میں ایک بیلنس ہوتا ہے اداروں کے درمیان, وہ بیلنس اب نہیں ہے. اب ایگزیکٹو جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے, اور ایگزیکٹو جب لیڈ کرتی ہے تو اور اس کے اوپر کوئی چیک نہ ہو تو پھر وہ یہی ہوتا ہے جو بھی ہو رہا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے ڈنڈا گھماؤ جس کو لگتا ہے لگے. اچھا, یہ پارٹی جو ہے پی ٹی آئی یہ آپس میں بھی انتشار کا شکار ہے. مروت صاحب ایک کراؤڈ پولر ہیں, یہ ایک ریالٹی ہے, لیکن مروت صاحب کو بھی سائڈ پہ کر دیا گیا. جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا وہ وکلا تھے جنہوں نے خان صاحب کو ریلیف دلوایا, آج وہ کہیں نظر نہیں آتے. کچھ ان کے خاص وکلا ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اب اس پارٹی کے اندر ایک الزام بڑا لگتا ہے کہ جی فلانا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, تو کسی اور حساس ادارے کا نام لے دیتے ہیں کہ فلانا اس کا بندہ ہے. کل مروت صاحب نے ہمارے شو میں کچھ ایسا اشارہ دیا جیسے علیمہ بی بی کو اسٹیبلشمنٹ کی ایک سپورٹ حاصل ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کہ کیا واقعی ایک بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ لے گی؟ دیکھیے خیر مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ علیمہ بی بی جو ہیں وہ اپنے بھائی کے خلاف کو کام کریں گی, ممکن نہیں ہے, میں میری عقل نہیں مانتی. لیکن ایشو اس سے زیادہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی ہو رہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف میں اس ٹائم سب سے بڑا الزام آپ کسی پہ اگر لگا سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے مورا ہے یا ان کے لیے کام کر رہے ہیں یا کمپرومائزڈ ہیں. کل کو یہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی آئے تھے, اگر فیئر بات کی جائے. یہ تو بات بالکل درست ہے آپ کی, اور پاکستان تحریک انصاف والے یہ سمجھتے بھی ہیں کہ اور جانتے بھی ہیں اور نجی محفلوں میں اعتراف بھی کریں گے, ادھر یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے کیمروں کے سامنے اعتراف نہیں کریں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات بہتر ہوں, جیسے بیرسٹر گوہر ہیں, جیسے گنڈا پور صاحب تو ہے ہی ہیں, جیسے مروت صاحب خود ہیں. یعنی مروت صاحب خود بھی جو ہیں, برائی تو کوئی نہیں. دیکھیے اب سچویشن کے لحاظ سے دیکھا ماضی میں اگر آپ دیکھیں نا کہ جن جماعتوں کے اوپر مشکل وقت آیا, اور یہ جو آج اقتدار میں بیٹھی ہیں ساری مشکل وقت کاٹ چکے ہیں, تو انہوں نے اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی اپنا رستہ ڈھونڈا. اب یہ نظام ہے. اب خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا 2022 میں جب ان کی حکومت کو نکالا گیا, انہوں نے کہا جی جاب سمجھ آتی ہے, انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم نے وہ روٹ اختیار نہیں کرنا, ہم جو ہے ہم بالکل اکیلے کھڑے ہوں گے اور ہم اس پورے نظام کو جو ہے وہ اپنے تابع کریں گے اپنی مقبولیت کے ذریعے. بہرحال ان کی اس ٹائم یہ لاجک تھی, وہ نہیں ہوا. تو اب کیا یہ ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائز کیے بغیر یا کوئی رستہ نکالے بغیر, یا چلیں کمپرومائز اگر زیادہ سخت لفظ ہے تو ان سے انگیج کر کے کوئی رستہ نکالا جائے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں کیسے ہونا چاہیے, کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا ہے, لیکن خان صاحب کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہیں آ رہی. تو اس لیے جو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی سپیس نظر نہیں آ رہی, یہی وجہ ہے. خان صاحب کوئی گیم کر رہے ہیں اندر بیٹھ کے, یا تو باہر والی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے یا تو جو اندر بیٹھے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہے. دیکھیے اس کے میں دو پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ خان صاحب جو ہیں جب وہ جیل میں ہیں 2 سال ان کو ہو گئے ہیں, obviously ان کے پاس وہ اس طرح کی انفارمیشن تو نہیں آتی جو اگر لیڈر باہر بیٹھا ہو. اچھا بالکل, جب لمیٹڈ انفارمیشن ہو یا صرف وہ لوگ جن کو ملنے کی اجازت آپ کو سے مل رہی ہے وہ آپ کو ایک خاص طرح کی اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں, تو آپ کی فیصلہ سازی میں جھول آ سکتا ہے. اور بہت اکثر و بیشتر لوگ پاکستان تحریک انصاف میں بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ خان صاحب کے جو فیصلے ہوئے ہیں ان میں کافی حد تک کمزوری ہے. لیکن دوسری طرف اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو میرے خیال میں عمران خان صاحب جس کے تحت جو ہے وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں. دیکھیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست, پوری سیاست کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ جی میں نے ان لوگوں سے کمپرومائز نہیں کرنا. ان کا ہے یہی ہے نا کہ یہ سارے چور ہیں. اچھا اگر وہ کسی بھی طریقے سے کمپرومائز کرتے ہیں تو کیا ان کا جو ایک اوور آل ایک سیاسی نظریہ ہے وہ خود کمزور پڑ جائے گا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب نے اپنے آپ کو کنونس کر لیا ہے کہ ناؤ آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ایلس ٹو لوز. تو میں اگر جیل میں بیٹھا رہوں اور میں کمپرومائز نہ کروں اور بس ٹھیک ہے تو ایٹ سم پوائنٹ کچھ نہ کچھ ہوگا, پھر دیکھا جائے گا. بیسکلی ویٹ اینڈ سی. اب یہ ویٹ کتنا لمبا ہوتا ہے. ابھی نومبر میں کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, کوئی اپوزیشن بھی ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں, کوئی حکومت کے لیے مسئلہ بننے والا ہے نومبر کے مہینے میں؟ آپ نومبر کا لفظ مہینے کا ذکر کر کے کچھ نہیں, میں تو صرف ایک سوال, شرارت نہیں چھیڑ. نومبر میں کچھ اگر کچھ ایسا ہونے میرا نہیں خیال. نومبر میں نارملی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس باری مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں, بہت سارے جو فیصلے ہیں, بہت ساری جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ سب ہو چکی ہیں. تو سیاسی طور پر جو پچھلے دنوں ایک خبر گرم ہوئی تھی کہ جی
جو 1 پیج کا نظام ہے اس میں کچھ ہلکا پھلکا کچھ سٹریس یا ٹینشن آ رہی ہے. مجھے اس وقت ایسی چیز ہوتی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اس وقت کوئی الٹرنیٹیو نہیں. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی جگہ ہے نہیں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کل کو ان سے کو بات کر کے ان کو فوراً واپس آ رہا ہے. پیچھے کیا رہ گیا کہ جو اس ٹائم آلریڈی رولنگ کولیشن ہے اسی کے اندر کو تاش کے پتوں کی طرح کوئی تھوڑا بہت آگے پیچھے کیا جائے. مجھے اس کا بھی اس ٹائم ریزن نظر نہیں آ رہا, کیونکہ یہ سسٹم جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو چلانے میں کوئی زیادہ دقت محسوس نہیں ہو رہی. بالکل. اچھا, خواجہ صاحب کچھ ناراض ہوئے ہیں, کچھ ان کے ٹویٹس بھی آ رہے ہیں, کوئی استعفے کی بات بھی ہو رہی ہے, کیا کوئی وزارت کی کرسی جو ہے خطرے میں پڑ گئی ہے, کیا ہو گیا؟ اس جماعت میں ایسا ہوتا نہیں ہے, بڑا کم نہیں ہوتا. اختیار ولی صاحب ناراض ہوئے تھے, ان کو منا لیا, اب خواجہ صاحب بھی ناراض ہو گئے. خواجہ صاحب کی ناراضگی تو جو اپنی طرف ہے ہی ہے, لیکن وہ جو تصویر کل یا پرسوں جب ریلیز ہوئی آپ نے بھی دیکھی ہوگی, میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے, خواجہ صاحب یہ سارا کچھ اس لیے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہی کین افورڈ ٹو ڈو اٹ. اچھا, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ خواجہ صاحب کا جو رشتہ ہے نواز شریف صاحب سے وہ گورنمنٹ کالج کے زمانے کا ہے, جب یہ آپس میں, اور یہ خواجہ صاحب ان سے آتے ہیں 1 سال شاید سینئر تھے شاید, تو اس وقت سے ان کا آپس میں جونیئر کو دبا رہے ہیں. تو اب جب اتنا 40-50 سال کا اگر آپ کا ایک ساتھ ہو تو اگلا بندہ جو ہے وہ لبرٹیز لے لیتا ہے. بالکل, پاکستان میں تو انفارچونیٹلی میرے خیال میں یہ, لیکن کیا خواجہ آصف کو ایکسٹریم سٹیپ لیں گے؟ آئی وڈ بی سرپرائزڈ. صحیح. آخری سوال سر, کہ 27ویں ترمیم آئے گی جو کہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اگر آ جاتی ہے تو اس میں مزید پی ٹی آئی کے لیے کتنا گھیرا تنگ ہوگا؟ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو گھیرا جتنا تنگ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے شاید, اور نہیں ہونے کو تو بہت ہے. آپ تو دبانا شروع کریں تو پھر تو کوئی دوں گا اینڈ ٹو اٹ. آئی تھنک ابھی آبویسلی یہ سب کیا سرائیاں ہیں, کسی کو کچھ کلیئر تو ہے نہیں کہ کیا ہے, لیکن میرے خیال میں اگر جو باتیں ہو رہی ہیں, اگر کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس طرح کی ہونی ہے کہ اس میں سینٹر کو زیادہ پاور دی جائے, فائنانس کمیشن کے حوالے سے کچھ معاملات چینج کیے جائیں, تو پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ پرابلم پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا, کیونکہ ان کا 18ویں ترمیم میں جو پوزیشن ہے اور جو ان کا اس کے ساتھ جڑا ہوا جو ایک پوری سیاست ہے, اس میں اگر کچھ تبدیلی ہوئی تو دین دا ریئل ٹیسٹ ول بی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ رولنگ کولیشن کا حصہ ہے وہ کیا کرے گی.